میری زندگی کا تجھ سے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، مجھے بھی مل رہی ہے، ہمیں بھی مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، ہمیں بھی بھائی جس چیز کا کام حضور کی بھیک سے چل رہا ہے وہ تو پڑے گا، باقی چپ رہے، ہمیں بھیک مل میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے نہیں عرش فرش پر گی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش فرش پر گی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تہ خاک بھی لحد میں آقا تیرا نام چل رہا ہے، ہمیں بھی مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے اور قابل غور شعر ہے، وہ برابری کا تو نے دیا دس آدمی کو، وہ برابری کا تو نے دیا دس آدمی کو کہ غلام ناقہ پر ہے، ناقہ کسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کو، ناقہ کسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کو، تو حضور کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا، حضور نے فرمایا وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو
غلام ناقہ پر ہے تو امام چل رہا ہے کہ غلام ناقہ پر ہے تو امام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے. اور قابل غور شعر ہے. مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا. آقا ہمیں کون جانتا تھا؟ ہماری اوقات کیا تھی؟ کس کو پتا تھا ہم کون ہیں؟ اب حضور کے ذکر سے منسوب ہوئے, حضور کا نام لینا شروع کیا, اب زمانے جانتے ہیں. تو کیا لکھ رہے ہیں پیر صاحب؟ مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا, تیرے نام کے سہارے, تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے, تیرے نام کے سہارے آقا میرا نام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے. اور پیر صاحب نے جو مقصد ہے نا میلاد کا, سمجھنے کی اس بات کے اندر وہ بات بھی ضم ہے. میلاد منانے کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے وہ شاید ہی کوئی غور کرتا ہو, لیکن فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت, اعلیٰ حضرت کا نام سن کے سارے چپ بیٹھے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کیسے سننی ہے؟ یہ اپنی چپ پہ سبحان اللہ کہا ہے یا اعلیٰ حضرت پہ کہا ہے؟ آپ کی چپ پہ بھی سبحان اللہ ہے, اپنی چپ پہ سبحان اللہ کہا ہے یا جو بھی کہا ہے. چلو سبحان اللہ تو آیا نا, ثواب ملے گا پھر بھی. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی صاحب آپ نے لکھا ہے, آپ نے اپنے شعر کے اندر اگر میں یوں کہہ دوں کہ فتاوی رضویہ شریف امام عشق و محبت کے فتوے کو ہی آپ نے نظم کی صورت میں ڈالا ہے تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی. وہ کیا؟ آپ نے لکھا میلاد منانے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیسے حلال کے ہوں. میلاد منانے کے لیے سب سے پہلی جو بات ہے, شرط ہے, پیسے حلال کے ہوں. یہ نہ ایسا تیسا پیسہ اور بس کہہ دیا جناب محفل ہو گئی. میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے پیسے حلال کے ہوں لیکن چنیوں پہ میلاد پڑھ دیا. آقا نے خواب میں, حضور خواب میں تشریف لے آئے. جانتے ہیں کون ہے؟ شاہ عبد الرحیم محسن دہلوی رحمت اللہ علیہ, قربان جائیں. شاہ عبد الرحیم محسن دہلوی, یہ شاہ ولی اللہ کے بولیے کون ہے؟ ابا جان ہے. شاہ عبد الرحیم محسن دہلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اس سال, تو ہوا کیا کہ میں نے کہا کہ اور تو کچھ بن نہ سکا, میں نے بھنے ہوئے چنے لیے تو میں نے بھنے ہوئے چنوں پہ ہی جو ہے وہ رکھ کے محفل کر دی. ہوا کرم آقا کا کہ سرکار کی بارگاہ میں محفل قبول ہو گئی اور رات خواب میں مصطفیٰ آ گئے اور وہی چنے جو محفل میں رکھے تھے حضور سامنے رکھ کے اپنے ہاتھ میں الٹ پلٹ رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں اور حضور مجھے کہہ رہے ہیں عبد الرحیم سن اور شیدے نہ سہی,
ہمیں تیرے چنے بڑے پسند آئے ہیں. اللہ مرحبا مرحبا. اور محفل تو بڑی بات ہے لیکن تیرے چنے بڑے پسند آئے ہیں. تو بات یہ کر رہا ہوں کہ حضور کے امتی کا سب سے پہلا حق یہ ہے. اساں بتیاں لانیاں نجائز تاراں دے اوتے انجی ہے نا. وہ مقولہ تو آپ نے سنا, میں اس شخص کا نام لے کے محفل کی برکتیں ضائع نہیں کرنا چاہتا. وہ کہندا ہے کہ وہ جتھے تسی پڑھ دے پئے نا مسیح تے اوتھوں دی بھی ڈائریکٹ ہی لگی ہوئی ہے. سنے نا, تو میں نام نہیں لینا چاہتا, غیر مناسب سا نام ہے اس کا. تو بات یہ کر رہا ہوں کیونکہ سنی ہے نا, سنی غیرت مند ہوتا ہے. یار یہ غیرت کے نام پہ بھی چپ رہے ہیں بندے. ناراض تو نہیں ہو گئے آپ؟ میں بھی ٹٹور رہا ہوں کہ آپ نے, ابھی تو ایک شعر رہتا ہے میرا پڑھنے والا, کیونکہ میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں میں کہ اندر جو ہے وہ اندر پھر بات ہی ہوگی جو بھی ہوگی آپ کے ساتھ. تو عرض یہ کر رہا ہوں کو پیر صاحب نے کہا تو سید اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے, میلاد منانے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ پیسے حلال کے ہوں. پیسے حلال کے ہوں. کرنے والا یقیناً حلالی ہوتا ہے. میلاد منانے والا, میلاد کی محفل سجانے والا, اور میں اور تو اور میلاد کی محفل میں آنے والا حلالی ہوتا ہے. یہ حلالی ہے, حرام زادوں کے کام نہیں. آپ کہیں تو میں قرآن کی آیت کوٹ کرتا ہوں, قتل بعد ذالک زنی. فرمایا محبوب جو تیری عزت نہیں کرتا انہاں وچوں بہتے تے حرام زادے نے, انہاں وچوں بہتے تے حرام دے نے. تو پتا چلا تو جو اندر میلاد کی محفل میں آتا ہے یقیناً حضور کی عزت کرتا ہوا آتا ہے. تو پھر جو حرام دہ ہوتا ہے وہ تو عزت کرتا ہی نہیں ہے. تو جو آیا ہے یقیناً عزت کے نظریے سے آیا ہے. تو جو آیا ہے قرآن کی نص بتا رہی ہے کہ حلال نہ ہے, حلالی ہے وہ حلالی ہے. تو پیر صاحب نے پہلی شرط بیان کی ہے, اور اپنے مقطع کے اندر تو لکھتے کیا ہے پیر صاحب, دلوں میں جگہ دیجئے گا. کیا لکھا پیر صاحب نے؟ بڑا عمدہ لفظ لکھے, غور کیجئے گا. کیا لکھا؟ کہتے ہیں تیرا امتی بس اتنی ہی تمیز کاش کر لے کہ حلال کھا رہا ہے. تیرا امتی بس اتنی ہی تمیز کاش کر لے کہ حلال کھا رہا ہے, کہ حرام چل رہا ہے, کہ حلال کھا رہا ہے, کہ حرام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. ہمیں بھیک مل رہی ہے, میرا کام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے. اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود نبی اکرم شفیع معظم امام الانبیاء تاجدار انبیاء سرور دو سارا نیر تاباں والی بطحا شہنشاہ حسینہ والضحا کے چہرے والے آقا واللیل کی زلفوں والے آقا مازاق کے نینوں والے آقا طٰہٰ کی پیشانی والے آقا یاسین کے سہرے والے آقا علم نشرح کے سینے والے آقا معطر پسینے والے آقا اور ساقی کوثر مدینے والے آقا.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذویل احتشام تمام بزرگوں، بڑوں، نوجوانوں، صد از عزیز بچوں، خصوص بالخصوص حفاظ نعت خوانان شیریں لسان اور مسجد کی انتظامیہ بھی یقیناً اندر شامل ہے، اور خصوص بالخصوص جتنے علماء کرام یہاں موجود ہیں یا درس نظامی کے طلباء، یقیناً وہ عزت کے لائق ہیں۔ میں سب کے نام جانتا تو میں سب کے نام لینا اپنی سعادت مندی سمجھتا۔ میں جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ خود کو ہلکا محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے آپ لوگوں کے ناموں سے واقفیت نہیں کہ ان میں علماء کتنے ہیں۔ علماء یہ دین کے دنیا کے اندر بڑے لوگ عزتوں والے ہوتے ہیں، بڑا وقار ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کی بڑی عزت ہے، استاد کی بڑی عزت ہے، ہر شعبہ ہے زندگی میں جتنے بھی نام لوں گا آپ یقیناً ان سے واقف ہوں گے۔ مزدور کی بڑی عزت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے دین کی عزت جو ہے یہ علماء کے ساتھ ہی ہے۔ علماء کرام، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جالس عالما فکأنما جالسنی، جس نے سنی صحیح العقیدہ عالم باعمل کی مجلس میں بیٹھا گویا وہ مجھ محمد کی محفل میں بیٹھا، گویا وہ مجھ محمد کی محفل میں۔ آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ العزیز میں خود یہ اس طبیعت کا حامل ہوں کہ کوشش کرتا ہوں کہ ایسی محافل کا میں قائل نہیں ہوں کہ جس کے اندر فجر کو خطرہ ہو جائے، فجر خطرے میں پڑ جائے۔ میں ایسی محفل کو جو ہے وہ پرموٹ نہیں کرتا، ایسی محفل کا متحمل بھی نہیں ہوں۔ لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ میں جلد از جلد موٹی موٹی باتیں جو یقینی انشاءاللہ العزیز، یہ جب آپ میلاد کے مخالفین یا یوں کہہ دیجئے کہ سنیت کے مخالفین جب آپ سے انشاءاللہ ٹکرائیں گے تو انشاءاللہ یہاں سے اٹھنے کے بعد آپ اپنے عقیدے کے اندر ایک نئی تازگی تو محسوس ضرور کریں گے، لیکن پتہ اگلے نو بھی لگ جائے گا کہ انہیں کسی نو سنے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت کے در کا خادم ہے، سیدی اعلیٰ حضرت کے در کا کتا ہے، اور جب تک کتا بھونکتا رہتا ہے نا، چور ڈاکے کا سوچتا نہیں ہے، وہ خیال نہیں کرتا جب تک کتا بھونکتا رہتا ہے۔ تو ہمارے علماء اکثر صرف و نحو کے دوران بھی ہمیں کہتے رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں علماء جو ہیں یہ جب تک اپنا کام کرتے رہیں گے، جس طرح کتے کی مثال دے کے علماء کی توہین نہیں کی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جب تک بھونکنے والا بھونکتا رہے گا، ہم سرکار کے دار کے کتے ہیں۔ ارے جب تک ہمارا حق بنتا ہے، جب تک سرکار کا کھاتے رہیں، سرکار کے گیت گاتے رہیں، اور جب تک ہم بولتے رہیں گے، ڈاکو کا دل کلیجے میں دھڑکتا رہے گا کہ سرکار کے دین کے پہرے دار موجود ہیں، سرکار کے دین کے پہرے دار موجود ہیں اور سر پہ پہرے دینے والے موجود ہیں۔ ارے ہم تو ادنا سے خادم ہیں، ورنہ جس نے پہرا دے کے بتا دیا اس ہم ہر خادم کو بھی جانتے ہیں، اور زمانہ پہرے دینے والے خادم حسین کو بھی جانتا ہے، اس خادم حسین کو بھی جانتا ہے۔ اور پھر جو پہرا دیتا ہے، پھر جو پہرا دیتا ہے، جو پہرا دیتا ہے، پھر سائیں کیا کرتے ہیں؟ پھر سائیں منٹو پارک میں بلا کے ساری کائنات کو اکٹھا کر کے 1,70,00,000 لوگ کو بلا کے کہتے ہیں، لے خادم حسین، تو نے ساری دنیا میں تو نے میرے محبوب کی عزت میں پہرا دیا ہے۔ ارے 1,70,00,000
اللہ کو بتا کے میں پھر تجھ سے پوچھوں گا. تو نے تو مجھے راضی کر ہی دیا ہے اے خادم حسین, تو نے اکیلے نے مجھے راضی کیا ہے, لیکن میں 1,70,00,000 کو جمع کر کے پھر تجھ سے بتا پوچھوں گا. خادم حسین بتا تو بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں راضی ہوا؟ حضرات محترم, تو فرمایا من جالسا عالما فکانما جالسانی, من صافح عالما فکانما صافحانی. جس نے سنی صحیح العقیدہ عالم باعمل سے ہاتھ ملایا, سبحان اللہ کسے دیکھو, فکانما صافحانی, اس نے مجھ محمد سے ہاتھ ملایا. اور فرمایا من جالس عالما فکانما جالسنی. حضور عزتیں بخشتے, عنایتیں کرتے, کرم نوازیاں کرتے کرتے حضور نے پھر عزت کی پگ سر پہ رکھ کے کہا, فرمایا من زار عالما فکانما زارنی. جس نے صحیح العقیدہ سنی عالم بعمل کی زیارت کی, گویا اس نے مجھ محمد کی زیارت کی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پھر حضور نے فرمایا من رانی فقدر الحق, اور جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. حضرات محترم, آج کی اس بزم خاص جس کے اندر میں نے آپ سب کے سامنے جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, وہ بڑی ہی معروف آیہ مقدسہ ہے اور پہلا پارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بنا لو. آپ کہیں گے میلاد پہ یہ آیت اس سے پہلے نہیں سنی, تو میں جس رستے سے لے کے آپ کو سرکار کی بارگاہ میں حاضری کی کوشش کروں گا, تو کوشش کروں گا کہ میں نے یہ خلاف عادت جو ہے میں نے کہہ دیا سبحان اللہ بھئی ایسے ایسے, ورنہ میں نے اکثر یہ پیشتر یہ بات کہا کرتا ہوں اپنے خطابات کے اندر کہ بھئی ہر بندے کی اپنی فطرت ہوتی ہے, اپنا مزاج ہوتا ہے, اپنی عادت ہوتی ہے, اپنا رنگ ہوتا ہے, اور ہر بندے کا جس طرح, اب یہاں غور کریں تو سفید سوٹ کس بندے نے پہنا ہوا ہے, گن کے کو 5 سے 7 بندے ہوں گے جنہوں نے سفید سوٹ پہنا ہے. بھئی میرا مزاج ہے میں سفید پہنوں, ان کا مزاج ہے یہ بلو پہنے, ان کا مزاج ہے یہ گرین پہنے, ان کا مزاج ہے یہ بلیک پہنے. ہر بندے کا اپنا مزاج ہے. اب ہر بندے کی ٹوپی ایک جیسی نہیں ہے, ایسا ہی ہے نا, ہر بندے کی ٹوپی ایک جیسی نہیں ہے, ہر بندے کا رنگ ایک جیسا نہیں ہے, ہر بندے کی آنکھیں ایک جیسی نہیں ہیں, ہر بندے کی بولنے کا انداز ایک جیسا نہیں ہے, ہر بندے کے بیٹھنے کا انداز ایک جیسا نہیں ہے. تو یہ طبیعتوں کا فرق ہے. کیا ہے؟ بولنا نہیں تھے ہولی ہولی انجا ہی تھے کرو نا یار, کیا صحیح کہا نا بھائی, بھائی انجا ہی تھے کرو نا, ایسے ایسے مجھے پتا چلے میں جاگتے بندوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں. تو بات یہ کر رہا ہوں ہر بندے کی اپنی طبیعت ہے, اپنا مزاج ہے, اپنا رنگ ہے. اسی طرح فطرت میں بھی آپ دیکھیں تو فرق ہے, رات اور دن میں فرق ہے نا. 5-6 بندے نو پتا, باقی نو کوئی پتہ نہیں, جاندے نو 10 کے جایا جائے. بھائی دن اور رات میں فرق ہوتا ہے. آپ اگر غور کریں تو سردی اور گرمی میں بھی فرق ہے, دھوپ اور چھاؤں میں بھی فرق ہے, گرمی اور ٹھنڈک میں فرق ہے, آگ اور پانی میں فرق ہے, ہوا اور مٹی میں فرق ہے, اربع عناصر میں فرق ہے, ہر طبیعت میں فرق ہے. تو جس طرح تربیت میں, طبیعت میں, رنگ میں, نسل میں, لباس میں, قومیت میں, بولنے میں, چالنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, جس طرح ہر شے کی فطرت الگ ہے, اسی طرح ہر بندے کا مزاج بھی الگ ہے, ہر بندے. تو یہ فطری اختلاف ہے, اور اختلاف سے ہی حسن کائنات ہے, اختلاف سے ہی حسن کائنات ہے.
کائنات کا حسن اسی سے برقرار ہے نا. اگر یہ سارے چٹے ہوتے تو ایک دوسرے کو کسی کو پتا چلتا بھائی. اگر سب کی صورت ایک جیسی ہوتی تو ہوں میں سمجھنا گل سمجھ آ گئی. یہ گل نو بتاؤں دی کوئی لوڑ ہے نہیں. لہذا میرا مقصد بھی ایسی کہ گل سمجھ میں آوے, کیونکہ میں اس گل دا قائل نہیں ہاں کہ جس گل دا کوئی گل نہ بنے, جس گل دی کوئی گل نہ بنے اس گل دا میں قائل نہیں ہاں. تے گل پہ یہ کرنا ہر بندے دا فطرت وچ اختلاف ہے, تے اختلاف نال اس نے کائنات ہے. دن رات میں فرق, صبح شام وچ فرق, ٹھنڈی گرمی سردی خزاں بہار وچ فرق, موسماں وچ فرق, رنگت وچ فرق, قومیت وچ فرق. ہر بندے دے علاقے دی غذا دی سلیکشن, کئی چولاں نو پسند کردے نے, کئی جناب روٹی نو پسند کردے نے, کوئی گندم نو پسند کردا ہے, کوئی مکئی نو پسند کردا ہے. ہر بندے دا تے بندہ ہن ہر کہے تے تسی سارے ایک ہی کرو, انج ہی کرو, تے اے ہو سکدا نہیں. تو لہذا پھر ہر بندے کے ظاہر بولنے بھی فرق ہوگا, ہر بندے کی برداشت میں بھی فرق ہے. ایسا ہی ہے نا, صبر کے انداز میں بھی فرق ہے. ہر بندے کی قوت برداشت ایک جیسی نہیں ہے, اس طرح ہی ہے. لہذا اب یہ کہنا بھئی انج 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 کر لو, اونج کر لو, ہاتھ چکو گے تو مدینے پہنچ جاؤ گے, تھلے رکھو گے تو اتنے ہی رہ جاؤ گے. میں کہا بھئی میں تے ہاتھ نہیں چکے, میں تے 2 باری ہو آیا. گل نہیں سمجھ آئی بھئی میں کہڑے ہاتھ چکے سا. بھئی وقت نو پا دینا بھئی یہ بندے کوندے نہیں تے سہندے نہیں تے انج نہیں کردے تے اونج نہیں کردے. میں کہا نا بھئی اختلاف سے حسن کائنات ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پہ پڑھ دینے تے ہولی ہولی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر, سونے ابو بکر ایڈی ہولی ہولی کیوں پہ پڑھنا ہے؟ ابو بکر صدیق کیا جنوں میں سنونا ہولی بھی سندا ہے, جنوں میں سنونا آقا ہولی بھی سندا ہے, ہولی سندا ہے, او دل دیاں گلاں بھی سندا ہے. واللہ علیم بذات الصدور, او تے اندر دیاں گلاں میں جاندا. سنیا جنوں میں سناونا ہولی بھی سندا ہے. اے دے برعکس عمر ابن خطاب اونچی اونچی قرآن پہ پڑھ دے نے. آقا علیہ السلام فرمایا سونے عمر, پیارے عمر, عدالت دی شان عمر, اینا تے دسو اونچی اونچی کیوں پہ پڑھ دے ہو؟ عمر ابن خطاب نے فرمایا میں ستیاں نو جگاونا تے شیطان نو بھجاونا, میں ستیاں نو جگاونا تے شیطان نو بھجانا. آقا علیہ السلام نے ہن ویکھو نا, ایک بندہ ہولی پیا پڑھدا سی تے دوجا اونچی پیا پڑھدا ہے. حضور نے اونچی پڑھنے والے نو اے نہیں آکھیا تو غلط پیا کرنا ہے, ہولی پڑھنے والے نو آکھے نہیں تو غلط پیا کرنا ہے. فرمایا نہیں ابو بکر تم ہی صحیح پیا کرنا ہے, عمر تم ہی صحیح پیا کرنا ہے. ہر بندے کا اپنا مزاج ہے جی, تو لہذا مجلس کے ملاج پہ مسلط نہیں ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کوئی بندہ بول بول کے سبحان اللہ کہے, او کسے دے لوں کنڈے بھی کھڑے ہو جاندے نے, او لواں کنڈے بھی سبحان اللہ پہ کہنے ہوندے ہیں. کسی کی سبحان اللہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو کر بتا رہی ہوتی ہے, کسی کی سبحان اللہ وہ جھوم جھوم کر کہہ رہا ہوتا ہے, اور کوئی سر سے ہی کہہ رہا ہوتا ہے سبحان اللہ, اور کسی کی سبحان اللہ تو آنکھوں سے ٹپک رہی ہوتی ہے. ہوتا ہے نا ایسا. تو پھر اس طرح اختلاف, یہ پہلی بات ہے مزاج کو سمجھیں. جب آپ اپنے سننے والوں کے مزاج کو نہیں سمجھیں گے آپ بات نہیں کر سکیں گے. لہٰذا میں اسی بات کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے میں انشاءاللہ آخر تک آپ سے نہیں کہوں گا بھئی ایسا کرے, میں کہتا ہوں بس توجہ سے سنیں, اور جب آپ کا راج ہو جائے تو کہہ دیں بھئی بات سنائیں. حضرات محترم, ہم سال میں متعدد 12 مہینے ہوتے ہیں. محرم سے شروع ہو جائیں, محرم سے موٹیاں موٹیاں گلاں محرم سے شروع ہو جائیں. محرم آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر سید الشہداء کرتے ہیں. ابھی دسنا پڑنا, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر کرتے ہیں. یکم محرم آتا ہے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں. 10 محرم آتا ہے تو حضرت سیدنا امام حمام امام حسین علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں. آگے سفر آ گیا. جب سفر کا مہینہ طلوع ہوتا ہے, اس کا چاند طلوع ہوتا ہے, تو پھر ہمیں یاد آتی ہے سیدی داتا علی حجویری کی.
پھر سفر المظفر آتا ہے تو ہمیں یاد آتی ہے امام عشق و محبت کی. ہمیں سفر المظفر کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں یاد آتی ہے پیر مہر علی کی. پھر آگے ربیع الاول آتا ہے تو باری حضور کے میلاد کی آ جاتی ہے. حضور کے میلاد کی باری آ جاتی ہے. پھر اسی طرح ربیع الثانی آتا ہے تو ربیع الاول میں ہم نے نبیوں کے سلطان کا ذکر چھیڑ لیا. ربیع الثانی آیا تو ہم نے ولیوں کے امام غوث اعظم کا ذکر چھیڑ لیا. ربیع الثانی آ گیا. پھر جمادی الاول، جمادی الثانی حضور سیدنا صدیق اکبر کی یاد آ گئی. پھر رجب المرجب آ گیا. پھر امام جعفر الصادق کی یاد آ گئی. پھر جناب امام اعظم ابو حنیفہ کی یاد آ گئی. رجب المرجب میں پھر ہمیں صحابی رسول کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی. پھر شعبان المعظم کا مہینہ آ گیا تو میں امام حسین کی ولادت کا ذکر چھیڑ لیا. پھر جناب لیلۃ القدر کی باری آ گئی. پھر رمضان مبارک آ گیا. پھر مولا علی کا ذکر چھیڑ کے بیٹھ گئے. پھر ذوالقعدہ شریف آ گیا. پھر جناب حضرت سیدنا امام نور الدین زنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر آ گیا. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ. پھر جناب ہمیں عاشق صادق حضور کے نادیدہ رسول عاشق رسول حضرت سیدنا ویسے کرنی کی یاد آ گئی. اسی طرح پھر آخر پہ چلے جائیں تو پھر جو ہے وہ مہینے کے سال کے شروع میں ہم نے حبیب کے بیٹے کا ذکر کیا. آخری مہینے میں ہم نے خلیل کے بیٹے کا ذکر کیا. پورا سال جو ہے آپ یوں غور کریں تو پتہ چلے گا پورا سال ہی جو ہے یہ یادوں سے گھرا ہوا ہے. یہ یادوں سے گھرا ہوا ہے. اب میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، آئیے مجھے بتائیے، کیا ہمارا دین جو ہے، یہ جتنی یادیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، اگر میں ساری رات بھی فجر تک صرف کر دوں تو یہ ایام پورے نہیں ہوں گے، دن چڑھ جائے گا. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آیا کہ یہ جتنے بھی میں نے بزرگوں کے نام لیے، اولیاء کے نام لیے، میں نے صلحاء کے نام لیے، اللہ کے نبیوں کے نام لیے، رسول کے نواسوں کے نام لیے، میں آپ لوگوں سے اتنا پوچھتا ہوں، مجھے صرف اتنا بتائیے، کیا ان کا نام لینے، ان کی یاد منانے، ان کا ذکر کرنے کی کیا ہمیں ہمارا دین اجازت دیتا ہے یا ہم اپنی دھون سے کر رہے ہیں؟ نہیں، دلائل سے بات ہوگی نا، بات تو دلائل سے ہوگی. کیا ہمارا دین ہمیں ان یادوں کو منانے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے؟ تو آئیے پھر آج کے اس درس میں آپ لوگوں کو اسی طرح کے دلائل سے آج کی محفل کو چار چاند لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آؤ جن یادوں کو منانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ارے دین کیا اس کی ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ نہیں؟ ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر میں ببانگے دہل کہتا ہوں، ڈھنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ ہم یہ یادیں منانے کے اندر ہم یہ کوئی ہٹ درمی سے کام نہیں لے رہے، بلکہ ان یادوں کو منانے کے لیے ہمارا دین ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے اور ہمیں اجازت بھی دیتا ہے کہ یادیں منائی جائیں، یادیں مٹائی نہ جائیں. یادیں منائی جائیں، یادیں مٹائی نہ جائیں. یادیں منائی جائیں، یادیں مٹائی نہ جائیں. اگر دین ہمارا اس سے ہماری حوصلہ افزائی نہ کرتا ہوتا، آپ اس مثال سے میں اس بات کو سمجھانے کے لیے آسانی کر دوں، توجہ رکھی، بڑی مہربانی ہوگی، بات گرے نہ، تھوڑی سی سٹارٹنگ میں یہ آپ کو یہ تھوڑی سی باتیں سمجھنا ہوگی، آگے انشاءاللہ پھر بات آسان ہوتی چلی جائے گی. حضرات محترم، حضور کا بابرکت دور ہے
جسے خیر القرون کرنی کہتے ہیں. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور پاک ہے. دور حضور کا ہے، دن پیر کا ہے. دن پیر کا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. اب ہمارا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ایک صحیح اور صحت مند بندہ، صحیح و سالم بندہ، تندرست بندہ، اگر وہ بندہ جڑا ہے وہ روزہ رمضان شریف نہ رکھے، رمضان شریف روزہ نہ رکھے، صحت مند ہے، ہر چیز ہٹا کٹا ہے، تے فطرت دے خلاف ایک بندہ آکے گا بھئی تو چنگا بھلا بندہ ہے، صحت مند بندہ ہے، تے روزہ کیوں نہیں رکھے؟ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ بالکل کہے گا. اور ایک بندہ غیر رمضان تو ہٹ کے ایک بندہ روزہ رکھے تو تسی انہوں جناب بابے ہورانوں کسے بزرگ نو کسے درویش نو گھر دعوت دے دو، اور بندہ گھر دعوت تے آ جاوے تے آ کے تسی جناب وہ دے اگے دسترخوان سجا دو، طرح طرح دے انواع و اقسام دے کھانے رکھ دو، تے رکھنے تو بعد تسی وہ درویش دے کو بابا جی بڑی کرم نوازی ہوئے کہ دعوت قبول کر کے لنگر شروع کر دے ہو، تو بابا آکھے میں تے نہیں کھانا، تسی آکھو گے نہیں بھئی گل کی ہے بابا جی، کوئی ناراضگی ہوگی، گستاخی ہوگی، کھانا کیوں نہیں کھانا؟ وہ درویش کو بول کے آکھے کہ بھئی کھانا تے میں ضرور کھاندا پر کراں کی میرا روزہ ہے. میرا کی ہے؟ میرا روزہ ہے. تسی ایران تے پریشان ہو کے کہو گے یارا ایک کادا روزہ ہے. ایک پاس ایک فطرت دے خلاف بندہ رمضان چ روزہ نہ رکھے تے تعجب ہوئے گا، اور ایک بندہ رمضان تو ہٹ کے روزہ رکھے تے تعجب ہوئے گا. ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ ہوئے گا. تے جدو تعجب ہویا بڑی بھئی حیرانی ہوئی ہے تو سا کادا روزہ رکھے ہے، تے جنج رمضان تو ہٹ کے روزہ رکھنا تعجب والی گل ہے نا، انجی ایک دن رمضان دا مہینہ نہیں سی تے حضور صحابہ نے کوئی چیز پیش کی تھی تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے یارو میرا روزہ ہے. میرے یارو میرا، توجہ بڑی مہربانی ہوئے گی، میرا کی ہے؟ میرا روزہ ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے گے جدو کوئی چیز پیش کی تھی تے حضور نے فرمایا میرا تے روزہ ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو آکھیا میرا روزہ تے صحابہ آکھی کادا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ہن اگلی گل دا جواب اے دے وچ ہے. آقا علیہ السلام نے جدو آکھیا عرض کیتی سونیا کادا روزہ رکھیا ہویا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آج دینے پیر دا، آج دینے پیر دا. آقا علیہ السلام دے صحابہ عرض کیتی سونیا پیر تے بے شک ہے پر اینی تے گل دسو روزہ کادا رکھیا ہویا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا آج پیر دا دینے تے روزہ رکھن دی وجہ ایک ہی ہے. اکھے او کی یا رسول اللہ؟ فرمایا یوم ولدتو، میں پیر دا دینے تے روزہ رکھن دی ایک ہی وجہ ہے کہ اج دے دن میں پیدا ہویا سا، اج دے دن میں پیدا ہویا سا، اج دے دن میں پیدا ہویا سا، اور اج دے دنی اللہ میرے اتے وحی دا آغاز بھی کیتا سی. میں ان تو انو دسنا چاہنا صحابہ صاحبو فرمایا آج دے دن میں پیدا ہویا سا اور آج دے دنی میں میرے اتے وحی دا آغاز ہویا سی. میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے اتنا بتاؤ اگر دن منانا ناجائز ہوتا، دن منانا شرک ہوتا، دن منانا بدعت ہوتا، دن منانا غلط ہوتا تو حضور اپنے پیدا ہونے کے دن کو کبھی کسی عبادت کے ساتھ خاص نہ کرتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ولادت کے دن روزہ رکھ کے کائنات کو بتا دیا. اگر حضور اس دن کو چھپانا چاہتے، اگر اس دن کو منانا گناہ ہوتا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ولادت کے دن روزہ نہ رکھتے. حضور نے ولادت کے دن روزہ رکھ کے زمانے کو بتایا کہ میں اپنی ولادت کے دن کو چھپانا نہیں چاہتا بلکہ کائنات کو بتا دینا چاہتا ہوں میں نے اپنی ولادت کے دن کو روزہ رکھ کے اس کی یاد کو تازہ کر دیا ہے. میں نے ولادت کے دن روزہ رکھ کے اپنے دن کی یاد کو بجھنے نہیں دیا.
اوے تم تو میلاد سال بعد مناتے ہو، حضور تو اپنا میلاد ہر ہفتے منا رہے ہیں۔ حضور تو اپنا میلاد ہر پیر کو منا رہے ہیں، ہر منڈے کو منا رہے ہیں، ہر پیر کو منا رہے ہیں۔ ایک کمینہ اٹھیا، اٹھ کے مینوں کہن لگا حضرت جی، کہن لگا جی تسی اتنا کچھ کر کے تے پھر پہ میلاد مناؤندے ہو، تانوں کسر کی ہے؟ میں کہ سانوں گل کر کے کوئی جائے، تیری چکی چ دانے نہ پاواں تے مینوں احمد رضا دا کتا کنے آکھنا ہے؟ کہن لگا تسی بڑا میلاد مناؤندے ہو تے تساں آکھ دیتا کیونکہ ویکھن اج کل سوشل میڈیا تے اعتراض جی حضور منایا ہے۔ ایک کہن لگا بھئی حضور دے زمانے چ میلاد منایا گیا سی، میں کہیا زمانہ تیرے پیو دا ہے، گل نہیں سمجھ آئی؟ کہندا جی اے حضور دے زمانے وچ میلاد منایا گیا ہے، میں کہیا زمانہ تیرے پیو دا ہے۔ ارے صدیاں حضور کی ہیں، زمانہ حضور کا ہے، صدیاں حضور کی ہیں، زمانہ حضور کا ہے۔ کہنے لگا اچھا میلاد تے تساں لیا منا، لیکن انج دسو تے پھر جنج تسی اگر تانوں آقا نال پیار ہوئے تے جنج حضور منایا اونج کریا مریا کرو۔ گل نہیں سمجھ آئی بھئی، گل سمجھن والی ہے۔ مینوں بھی پتہ کان تے ہاتھ رکھ کے شعر پڑھیے تے پیسے بڑے ہی ہوندے جے، خدا دی عزت دی قسم۔ اور الحمدللہ تسی 7 نعت خوانا سنے، 8واں میں خالی نعت خواں بھی ہوا تے بڑی گل ہے۔ عالم بعد میں ہوتا ہے، پہلے نعت خواں ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ عالم ہی نہیں ہوتا جو نعت خواں نہ ہو۔ سرکار کے نعت کی حقیقت دین کے علماء ہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں کی آخیا کہنے والے ہیں بھائی تانوں جو صبح اٹھ کے کوئی چنڈیاں اتھوں اٹھ کے جا میں آکھے تسا جا کے 10,000 روپیہ گلی تے لا دینا، تسا جناب چنڈیاں بھی لا دینی تے پٹاخے بھی لا دینے نے، جناب کمکم لا دینے نے، گیٹ بنا دینے نے، گلی چ چونا تے جناب سارا کچھ، یعنی جنہ ساڈے کو زور ہے اساں سارا لا دینا ہے۔ انج ہی ہے نا، سارا زور لا دینا ہے۔ اسی جننے جوگے بھی ہیں محبت دا اظہار، وہ اٹی والی بھی تے خریدن توری پئی سی نا، انج ہی ہے نا، وہ اٹی والی بھی تے خریدن توری پئی سی نا۔ یوسف علیہ السلام وہ پاویں پلے ککھ نہیں سی، او چل لین والے جو نا تے آئی جانا سی نا، اے چنا پتہ ہے اٹی تے اس ملنا نہیں، چنا پتہ ہے، پتہ سی پھر بھی تر پئی، چنا پتہ ہے اٹی تے اس لبنا نہیں، پر نظر بھکھی صرف دید دسی، حشر تک تے روے گا نا میرا، او کوئی مائی بھی یوسف خرید دی سی، کوئی مائی بھی یوسف، اوے اسی پاویں ابو بکر ورگے نہیں، انہاں دے منن والے صحیح، او پر چھوٹی جی لائٹ اسی بھی بال کے کہنے سونے سانو بھی پیار ہی، ساڈے کو لائٹ وڈی لان جو کہ پاویں پیسے نہیں، لیکن اسی اینا ضرور کہنے حضور میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، پر میں قسم خدا دی کھانا وا میرے آقا جیا کوئی اور بھی نہیں۔ اللہ یا رسول یا زندہ زندہ۔ تو عرض پیا کرنا میلاد تے اعتراض کرنے والے کی کیتا کیا کیا جی میں حضور منایا ہے اونج مناؤ سا کنج حضور کی کیتا سی جی، وہ کوئی سمجھ بھی آؤں ڈی کہ کوئی نہ، اڑے گسے نہ پیندے انہاں نوں بھی آؤں ڈی۔ اللہ خیر رکھے، ماشاءاللہ محبت سلامت رکھے اللہ۔ درس پیا کرنا جن جو حضور منایا ہے کوئی کر دے اعتراض تو پھر کی کرو گے؟ ہے کوئی جواب؟ تسا پھر پاویں جڑا بندہ جمعے دے آخری خطبے چ رلدا ہے نا، پھر انہوں بھی وقت پیا ہوندا، قاری صاحب پاویں ستے انہوں نے کہنا نو جگاؤ، مولوی پیسے نہیں لیندا، نو ٹھا کے پوچھو، کنڈا کھڑکاؤ، ستا تو ستا کیوں میں تنخواہ نہیں لیندا؟ بھائی کسی دے پیو دا نوکر تے نہیں، وہ تے زہرا دے بابا دا نوکر ہے، خالی سمجھ آئی ہے، وہ کسی دے پیو دا ملازم تے نہیں،
علماء دی بارگاہ میں جائیدہ کہنجے خدا دی عزت دی قسم ہے میرا موضوع نہیں عرض پیا کرنا انشاءاللہ پھر کتے حاضر ہویا زندگی نے ساتھ دیتا تے موقع ملے تے ضرور عرض پیا کرنا. کہنے والے نے کہتا اعتراض واسطے علم دا ہونا ضروری نہیں, اعتراض واسطے علم دا ہونا ضروری کوئی نہیں. تساں جن اعتراض کرنے والے ویکھے نے سارے جاہل نہیں ویکھے, گل ہی سمجھ آئے. اعتراض کرنے والے جن ویکھے نے تساں ویکھو گے انہاں وچوں اکثر جاہل نے. کہنے والے نے کہتا میلاد مناونا ہے تو پھر مناؤ انج جنج سرکار منایا ہے. پولا پالا سنی بالکل چپ کر کے نکرے گٹھے لا کے وڑ گیا تے کیا مرم ربیع الاول مکے گا تو پھر ہی باہر نکلیں گے. لیکن نہیں, اے گل نہیں. اسی الحمدللہ تواڈیاں علماء جس طرح دین دے وارث علماء نے اس طرح سنیت دے سنی دی غیرت دے ذمہ دار بھی علماء نے. غیور تے غیرت مند عالم نو سدیا کرو جڑا تانوں عقیدے دی خوشبو دے کے جایا کرے. کہنے والے نے کہتا بھئی حضور وانگو مناؤ. حضور نے کنج منایا جی؟ روزہ رکھ کے. تسی بھی چپ کر کے روزہ رکھو. میں کہ لگدا ہے تو گلے پڑھیا نہیں, گلے تو پڑھیا نہیں. جے پڑھیا ہوندوں تے انج دی چول نہ مار دو. اخیرے میں چول والی کیڑی گل ہے؟ ہن گل بڑی باریک ہے تے میں کوشش کراں گا تانوں آسان لفظاں وچ سمجھاواں. انہیں آکھیا میلاد اونج منا جویں سرکار منایا ہے. سرکار نے تے روزہ رکھیا, تسی جھنڈیاں تے کمکمے تے لائٹاں تے جناب یہ تے وہ لنگر بریانی محفلاں سٹیج اورا پراں ہر شے. میلاد منانے تے روزہ رکھ. میں کیا عقل دیا انیا حضور دا روزہ رکھن دا مطلب تے مقصد اے نہیں سی کہ تسی بھی روزہ رکھو. سانو روزہ رکھونا مقصد نہیں سی. کچھ کام ہوندے نے, بڑی گل سمجھا جائے, کچھ کام ہوندے نے جدے اتے قیاس کیتا جاندا ہے. کدے اتے؟ سارے بولو. جدے اتے قیاس کیتا جاندا ہے. تے کچھ کام او ہوندے نے جڑا قیاس دا معیار ہوندے نے. قیاس دا معیار ہوندے نے. یعنی قیاس ہوں تسی کہو گے بڑا اوکھا جا لفظ مولوی صاحب بول کے نارولوں آئے سن تر گئے نے, ساڈے پلے ککھ نہیں پیا. اے قیاس کیڑی بلا ہے, اے کیڑی دوائی ہے تے کادے نال کھائی دیے. حضرات محترم سنو, قیاس کینو کہندے نے؟ قیاس کرنا, قیاس کرنا, قیاس کینو کہندے نے؟ کچھ ہوندے نے قیاس, کچھ ہوندے نے مقیس ہے. یعنی اے وائر ننگی ہے, اے وائر تار ننگی ہے, ایتھوں تھوڑی ننگی ہے, ایتھے میں ہاتھ لایا مینوں پئی ہے شاٹ. ہن بھاویں تسی سارے مرید کیا والے کٹھے ہو کے بیٹھے ہو, تواڈے وچوں ایک بندہ بھی نہیں آکھے گا کہ ایتھے میں بھی ہاتھ لاواں گا تے مینوں نہیں پینی. تانوں پئی نہیں تے تانوں کنج پتہ پینی ہے؟ کیوں کہ مولوی صاحب نو پئی ہے. گل سمجھ آ رہی ہے کہ مولوی صاحب نو شاٹ پئی ہے, بھاویں تانوں نہیں پئی, پر تانوں مینوں شاٹ پین تو تساں حساب لایا جے اینوں پئی ہے تے ساڈی کیڑی رشتہ دار ہے؟ او بتی کیڑی ساڈی رشتہ دار ہے؟ بھئی اینوں پئی ہے تے سانوں پئی ہے. تے تانوں بغیر پین تو تساں جیڑی شے دا اندازہ لا لیا کہ سانوں بھی پئے گی, اس سوچ نو قیاس کہندے نے. اس سوچ نو گل سمجھ آ گئی ہے؟ قیاس کرنا یعنی اینوں کرنٹ پیا ہے تے جے اینوں پیا تے اسی ہاتھ لاواں گے تے سانوں بھی پینا ہے. اس سوچ نو اچھا بول, اس سوچ نو قیاس کرنا کہندے نے. یعنی اینوں پئی ہے تے سانوں پئے گی. مطلب کی یعنی حضور دا روزہ رکھنا اس گل دی علامت نہیں سی, اس عمل دی دعوت نہیں سی کہ سنی بھی روزہ رکھ کے میلاد مناؤن, بلکہ حضور دے روزہ رکھن دا مطلب ہے سی کہ جویں روزہ رکھنا جائز ہے نا جی, بالکل جائز ہے. میں صبح روزہ رکھ سکنا جی, رکھ سکنا, بالکل جائز ہے. یعنی صبح جناب
جمعرات تے توار یعنی توار والے دن میں پیدا ہویا سا، ہن توار والے دن میں روزہ رکھ سکنا جی؟ عید دا دیہڑا نہ ہوئے پھر میں روزہ رکھ سکنا، یعنی میں روزہ رکھاں گا تے پتہ چلیا میرے جمن دے دن چ روزہ رکھنا عبادت ہے تے میرے جمن دے دن اتے عبادت کرنا جائز ہے۔ میں گل آسان پیا کرنا ورنہ گلاں بڑیاں نے کرنے والیاں، یعنی میری ولادت میرے جمن دے دن اتے روزہ رکھنا جائز ہے، میرے جمن دے دن اتے روزہ رکھنا جائز ہے۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولادت والے دن روزہ رکھ کے دسیا کہ جدوں ایک جائز کم ہو سکتا ہے تے سرکار دی ولادت والے دن ہر او کم ہو سکتا ہے جدی شریعت نے اجازت دیتی۔ سرکار دی ولادت دے اوتے ہر او کم جائز ہے جدی شریعت اجازت دیتی ہے۔ میں کہا مولانا او تواڈی تکلیف دا سانو پورا خیال ہے، او میلاد دیاں جھنڈیاں ویکھ کے جنوں وٹ پھردا ہے او تیری تکلیف دا سانو پورا احساس ہے، پر کریے کی؟ اسی محبت تو مجبور ہاں، اسی ایمان دے ہتھوں مجبور ہاں، اوے اگر اے نہ کریے تے ساڈے پلے بچدا ککھ نہیں۔ میں کہا تو پتر دی سالگرہ کرنی ہوئے چنڈیاں جائز، لیٹاں جائز، تیرے مکھانے شکر پارے تے برفیاں جائز۔ انہاں دا ایک مفتی کمینہ میں دا نام نہیں لینا چاہنا جنہیں تھوڑے دن ہویا کلپ چڑھیا جڑا کہندا مندر دی سیر کیتی ہے اے جائز ہے، فلانے رانی مندر دے اتے گیا میں اے جائز ہے۔ میں کہ تیرا نصیب ہے تو اپنے وڈیاں دے در تے جا رہے اسی داتا علی حجویری کو جا رہے ہیں، تو اپنے کو جان رہے اسی اپنے کو جا رہے ہیں۔ اللہ کرے تیرا اپنے نال صاحب ہوئے ساڈا اپنے نال ہوئے تے گل پیا کرنا۔ میں کیا گل سن کہنے لگا میں کہ تیرے پتر دی جمن اتے سارا کچھ جائز ہے تے میں کیا کہنے لگا پھر انہاں کچھ کرن دا مقصد میں کہ اگے چل، یعنی شریعت جڑی جڑی شے دی اجازت دے دی وہ ہر شے جائز ہے۔ اگر تیرے پتر دی اتے جمن دے اتے برفی جائز، مکھانے جائز، بریانی جائز، شکر پارے جائز، سارا کچھ جائز، لائٹنگ جائز، تو میں کہا تیرے گھر پتر آیا ہے تو خوش ہے، ساڈے گھر نبی آیا سی تیرے تو ود خوش ہاں، اسی تیرے تو ود خوش ہاں، ساڈے ال نبی آیا ہے۔ تو پھر نالے ایک اور گل سندا جائیں، میں کہا اسی کہندا پھر تسی کر دے کیوں وہ موٹی جی گل دس دیو، میں کہا اسی کرنے تاواں، میں کہا گل سن تیرے گھر پتر ہوئے تے سب تو بہت ہی خوشی کنوں ہوئے گی؟ تیریاں بہناں نوں ہوئے گی، تیرے بھراواں نوں ہوئے گی، تیریاں چاچیاں تائیاں نوں ہوئے گی، او تیرے رشتہ داراں نوں ہوئے گی، تیرے تعلق داراں نوں ہوئے گی، تے اسی میلاد تاں منانے ہاں۔ بہتی بحث کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، سیدھی سیدھی کوئی گل کر دو، ساڈا تعلق جو ہویا حضور نال۔ اوے میلاد مناؤن واسطے دلیل دی نہیں، سرکار نال تعلق دی لوڑ ہوندی ہے، تعلق دی لوڑ ہوندی ہے۔ پھر کہنے لگا پھر ایڈا لم چڑھا کرن دی لوڑ کی ہے؟ میں کہ گل سن، سرکار دے درباری نعت خانہ دے وچوں ایک بڑا روشن نام ہے کی ماشاءاللہ اللہ چہرے سلامت رکھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس شاعر دا مزاج ہوندا ہے جی، طبیعت ہوندی ہے، کی طبیعت اور مزاج ہوندا ہے؟ یہ جدو کلام لکھ لیندے نے نا پھر انہاں نوں کالی ہوندی ہے کہ کوئی با ذوق بندہ ملے تے انہوں سنائیے، انجی ہے۔ پھر شاعر دا ذوق ہوندا ہے تے پھر بندہ با ذوق بندے لب جائے تے جڑے سمجھن والے ہون تے پھر او علماء نوں لب دینے کہ وچوں کوئی غلطی بھی ہوے تے او دی تصحیح کر دیں گے، او دی تصحیح کر دیں گے، اونوں ریپلیکیٹ کر دیں گے تاکہ او دی جگہ اچھا موضوع لفظ آ سکے، کسے شاعر نے شان آ سکے۔ ایک ہوندا بندہ کسے واسطے کلام لکھدا ہے، ایک ہوندا کسے دی شان میں شعر لکھدا ہے،
کوئی منقبت لکھدا ہے، کوئی قصیدہ لکھدا ہے، لیکن جدوں کوئی نعت لکھدا ہے نا تے پھر کسے نعت کو نو بخاوندا ہے یا کسے عالم نو بخاوندا ہے یا انہوں سناوندا ہے، تے میں تانوں کہنا اگر عشق دی معراج ہو جاوے تے جدے واسطے لکھی ہوئے جدوں وہ بھی سامنے ہوئے تے پھر گل دا مزہ کچھ اور ہو جاندا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے نعت لکھی، نعت لکھن تو بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے درباری شاعر تے نعت خان صحابی رسول ہے، بندہ لبدا پیا ہے صحابہ نو کہ کوئی صحابی ملے، ابو بکر صدیق ملے، عمر ملے، علی ملے، عثمان ملے، تے کیوں نہ میں کسی نو اپنی نعت ہی سنا لواں، یار نو یار دا کوئی یار لب پوے تے میں یار دی گل سنا لواں۔ اب حضرت حسان بن ثابت کہندے نے میں لبدا تر پیا، وینا کیاں کوئی نہ لبا، میں تھک ہار کے پھردا تردا واپس اپنے گھر آ گیا، لیکن کرنی خدا دی انج ہوئی مینوں اپنے مقدراں تے ناز آیا، اج جدے واسطے لکھی سی وہ آپ ہی آ گئے، حضور آپ آ گئے، حضور خود تشریف لے آئے تے کہندے نے حضور چاؤں چاہی آ گئے تے کہندے نے آسان اج کوئی بندہ نہیں لبا، میرا کوئی یار نہیں لبا کہ تو کسے نو نہ سنا سکے۔ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اینی گل کہی، حضرت حسان بن ثابت دی اکھاں وچ انجو آگے سر تھلے کر کے کہن لگے سونیا اج کوئی نہیں لبا کہ تیری نہ سنا سکاں۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جے کوئی نہیں لبا تے پھر سانو ہی سنا دے، اج کوئی نہیں لبا تو پھر سانو ہی سنا دے، کی لکھے ساڈی شان اندر۔ حضرت حسان بن ثابت ہاتھ بننے اجے صلات ہی پڑھی ہونی ہے، اجے صلات ہی پڑھی ہونی ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسان ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، اے کلیجے تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنے، حسان ٹھہر جا اجے نہ پڑھی۔ آقا ہن کی ہویا ہے میں تے پڑھن ہی والا سا، حضور نے فرمایا ایتھے نہیں مسیتے نہ چلیے، اپنی مسیتے اپنی کتھے مسجد نبوی میں چلیے، آنا ذرا اج نعت میرے سامنے تے میری مسیتے سنا، میری مسیتے چلیے، قربان جائیے حضور دی مسجد دیاں کیا باتاں نے، اور جتھے 70,000 صبح تے 70,000 شام آندے نے اس مسجد دی کی کہنا جتھے جبرائیل بھی کنڈی کھڑکا کے آندا ہے، اس مسجد دیاں کیا گلاں۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان نو پھڑیا فرمایا چل نہ میری مسجد تے کہندے نے کہ نالے چوپڑیاں تے نالے دو دو۔ حسان بن ثابت حضور دے پیچھے سر چکا کے جناب اپنے مقدراں تے رشک تے ناز کر دے مسجد نبوی وچ پہنچے، اگے ویکھیا صحابہ دا جمع غفیر ہے، حضرت حسان بن ثابت لاگے بہ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پر جدو جناب حضور دا تخت سجیا، جناب سرکار تشریف لے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسان چل پھر شروع ہو جا، حسان شروع ہو جا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اینی گل کیتی نا حضرت حسان پھر کھلوتے ہاتھ بن کے جے صلات ہی پڑھی ہونی ہے، اجے صلات ہی میں کہ وہ صلات دا کی کہنا جدے اوتے صلات پڑھی جا رہی وہ بھی سامنے بیٹھا ہے، وہ صلات والا بھی سامنے ہے۔ حضرت حسان بن ثابت جے نعت شروع کرنے لگے نا حضور نے فرمایا حسان خاموش، حسان اجے ایک لفظ نہ پڑھی، حسان ٹھہر جا، حسان چپ ہو جا، اس کو تو یا ولی اللہ حسان چپ کر جا جے ایک لفظ نہ ساڈی نعت دا پڑھی۔ فرمایا حضور ہن کی ہویا؟ حسان لرزہ برندام ہو گئے سر تو لگ کے پسینے تک۔ اوے میں کیا جدوں مصطفیٰ بولے ایتھے چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکدا، محمد دا رتبہ پا کوئی نہیں سکدا، اوے خدا دے پکڑے چھڑائے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکدا۔ میں کہ جدے بولیا رب بولے، جدو وہ کہہ دے حسان چپ تے پھر کون بولے؟ پھر کون بولے؟ کون بولے؟ کون بولے؟ رب آکھے سونیا محبوبہ دس کہو جیا تینوں بناواں میں،
مرضی نال بنائے اساں نبی سارے او تینو پوچھ پوچھ یار سجانا ہے نبی آکھیا ایہو جہا بنا مولا میری جان جہانہ دی جان ہوئے پاویں تو بولے پاویں میں بولاں ساڈے دوواں دی کو زبان ہوئے تے جدی زبان ایک ہوئے ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کیڑا او ریس کرے جدے منہ وچوں رب بولے فرمایا سان چپ حسان سر تو لگ کے پیروں تک پسینے وچ نہا گئے حضرت حسان بن ثابت خاموش ہو گئے پتہ نہیں کیڑی گستاخی ہو گئی ہے کوئی کمی بیشی ہوگی کہ حضور نے چپ کرا دیتا ہے صاحبو گل دل دیاں کناں نال سنیا جے فرمایا حضرت حسان بن ثابت چپ کر گئے جدو چپ ہوئے مسجد نبی دا کوئی گوشہ ہوئے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا حسان کوئی غلطی نہیں ہوئی کوئی گستاخی نہیں ہوئی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی بس ٹھہر جانا ذرا یار ذرا ٹھہر جانا ناز ہوندے نے نا محبتاں وچ بڑا حساب کتاب ہوندا ہے محبت دا یاراں نال یاراں دے بڑے مزاج ہوندے نے آقا علیہ السلام جدوں اینی گل کیتی نا تے جناب دل نو تھوڑی تسلی ہوئی آقا علیہ السلام نے فرمایا آسان یار ٹھہر جانا یار ٹھہر جا 2 منٹ تے ٹھہرنا یار اے حضور جو حکم ہوئے آقا علیہ السلام سے آبا اٹھا لیا اٹھو بھئی ذرا جلدی جی حکم ہوئے آقا حکم ہوئے فرماؤ حضور کی حکم ہوئے فرمایا ذرا میرا ممبر نہیں لے آؤں دے میرا ممبر نہیں لے آؤں دے میرا ممبر تے چوک کے لے آؤ اب ہوتا فکس ممبر لیکن لکڑی دا ممبر ہونا ہے سنت سرکار دی وہ مائی نے جنہیں بنوا کے دیتا سی اس تو نانا تو بعد دی گل ہے جناب کی ہویا سرکار دا ممبر آ گیا ممبر وش گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں جڑے گل تے لے آنا چاہنا میرے خیال وچ تواڈے واسطے کافی ہوے گی میں عرض پیا کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو اٹھا لیا پجایا فرمایا دڑکی لاؤ او پرلے پاسے ممبر پہ آ جائے او لے کے آؤ صحابہ نے جناب جلدی جلدی اٹھے سرکار دی مان کے اس گل اس مان تے سبحان اللہ کہہ دو معذرت نہ میں تانوں تکلیف دیتی ایک باری اور سبحان اللہ ہے من کے کیوں سیابی سننا من کے بھابی ہوندا تے اس دا اڑ جاندا کیا اندر سیابی سننا اوے سیابی من دے اوے بھابی نہیں جے مندا بھابی ہوندے تے کھلو رہندے اگرچہ مگرچہ کیونکہ چنانچہ یہ وہ کر دے مگر صحابہ نے ایک کوئی گل آکھی سی کہ یا رسول اللہ ساڈی ماں بھی قربان ہے ساڈا باپ بھی قربان ہے قربان جائیے صحابہ دی شاناں تو صحابہ بھج کے گئے ممبر لے کے آئے وش گیا ممبر تے انہاں سے حسان بن ثابت جڑے وہ تھوڑی دیر تھلے کھلوتے ہوئے سن آقا علیہ السلام نے جناب موڈے تو پڑیا تے پڑھ کے آکھیا ایتھے کھلو کے پڑھ ایتھے کھلو کے اوتے چڑھ کے پڑھ تاکہ پتہ چل جائے ایتھوں سانو اس حدیث تو بھی پتہ چلیا کہ سرکار دی نعت لکھنی بھی جائز ہے تے پڑھنی بھی جائز ہے تے پڑھانی بھی جائز ہے تے سنانی بھی جائز ہے تے سننی بھی جائز ہے گل دلیل نال ہوندی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ہن ذرا تھلے بیٹھ جاؤ تے حضرت حسان بن ثابت نو آکھیا ذرا ہن منبر تے چڑھ کے پڑھ میرا مقصد واقع سنانا نہیں میرا مقصد ایک کوئی ہے اور میں اپنے مقصد وال آ رہا ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں مینوں ایک کوئی گل دا جواب دو جڑا میں تواڈے کو پوچھن واسطے نارولوں تریا او کی او ایک کوئی سوال ہے کہ بھئی جڑی نعت منبر تے حسان چڑھ کے پڑھی ہے او تھلے نہیں سی پڑھی جا سکتی او نعت اب بندے تھلے کھلو کے پڑھ گئے او بولو تو صحیح ناراض ہو گئے ہو بندے تھلے کھلو کے پڑھ کے گئے رہے انجی ہے نا اب بندے تھلے کھلو کے پڑھ گئے نا سارے تے حضرت حسان بن ثابت جڑی نعت پڑھی ہے کی گل ہے وہ نعت جڑی سی او تھلے کھلو کے نہیں سی پڑھی جانی تو پھر سرکار نے ممبر کیوں لیا کیوں منگایا اے دے وچ ہی گنڈ اے دے وچ ہی گل ہے اے دے وچ ہی عقیدے دی اور اے دے وچ ہی سارا کچھ مینوں کسے
پادکی دے نال کوئی غرض نہیں، لیکن میں تاں پیا گل کرنا اللہ دی عزت دی قسم نہ ٹائم پاس نہ اور کوئی شے، میں تاں پیا گل کرنا جدو کوئی بھابی تیرے وچ وجے تو کوئی اگلی بار تک سینے چ سیک ضرور دیندا رہے، جدو تیرے وچ وجے تے اگلی بار تک سینے چ سیک ضرور دے کہ بھئی گل کی ہے۔ میں ایک سوال ہوئی پیا کرنا، بھئی جڑی نعت زمین پر پڑھی جا سکتی تھی، جو فرش زمین پر پڑھی جا سکتی تھی، سرکار نے منبر کیوں منگوایا؟ اور کیوں منگوایا منبر؟ اس کر کے منگوایا کہ سرکار نے دسیا ہے، سرکار نے عمل کر کے دکھایا ہے کہ جدو میرے ذکر دی محفل کرو تے ایویں نہ کر چھڑیا کرو، اہتمام کریا کرو۔ کی کریا کرو؟ اہتمام کریا کرو۔ اے لفظ اہتمام دی اندر گنجائش باقی سی، اہتمام کر کے ایک سرکار نے ذکر کیتا کہ نہیں کیتا؟ بولو نا ذرا بھئی وہ نہ تھلے پڑھی جا سکتی سی؟ بالکل پڑھی جا سکتی سی۔ حضرت حسان بن ثابت نے اس تو پہلو بھی نعتاں زمین تے بہ کے پڑھیاں ہون گیاں، کھلو کے پڑھیاں ہون گیاں، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام نے منبر منگوا کے فرمایا اے قیامت تک آن والے ہر سنی نو دس دیتا میرے ذکر دے جدو بھی محفل سجایا جے ایویں منہ چک کے نہ بہ جیا جے بلکہ اہتمام کریا جے۔ ہن اہتمام دا لفظ لکھن وچ تے چھوٹا جے، لکھن وچ تے چھوٹا جے، اہتمام الف ہے تے میم الف میم، اہتمام اہتمام اے لکھن نو تے چھوٹا جا لفظ ہے، لیکن اللہ دی عزت دی قسم اگر انہوں کھولا تے سارا 12 ربیع الاول اس اہتمام دے اندر آ جاندہ ہے۔ نہیں اے بھئی جڑا منبر منگوایا جے یہ اہتمام نہیں، یہ جڑا لنگر پکایا جے اہتمام نہیں، تے جدو کو پوچھے بریانی تے لیٹاں تے سارا کچھ کی ہے انہوں کہا لیٹاں بھی اہتمام ہے، اوے چنڈیاں بھی اہتمام ہے، اوے کمکمیں بھی اہتمام ہے، اے سپیکر سٹیج، اے علماء نو صدنا، نعت خواہاں نو صدنا، سٹیج لانا، اے سارا کچھ اہتمام ہے۔ تے سرکار نے جدوں اپنی ولادت فرمایا جدوں تسی اہتمام کرو تے کوئی فرمایا پہلوں بھی تے مناد مناندے ہو روزہ رکھ کے منا لیندے، میں کہنا نا سرکار نے اپنی ولادت دے دن ہی روزہ رکھیا تاکہ یار پوچھن سونیا روزہ کیوں رکھیا ہی تے سرکار کہن آج دے دن میں ہویا جو ساں تاں روزہ رکھنا تے اہتمام کر کے جدو کوئی پوچھے اوے کل چنڈیاں نہیں سے جلائیاں، اوے کل کمکمے کیوں نہیں لائے، کل لائٹنگ کیوں نہیں کی تھی، اوے کل دیگا کیوں نہیں پکائیاں، تے اسی جم کے کہہ دئیے، اسی گج وچ کہہ دئیے، اسی گج واج کے کہہ دئیے، اسی ڈھنکے دی چوڑ سے کہہ دئیے، اسی سینہ ٹھوک کے کہہ دئیے کہ خوشی کس بات کی، آمنہ کے لال کی۔ اللہ اکبر۔ اسی دس دئیے کہ آج سگو سانو پوچھن اے سارا کچھ کیوں کر دے پئے ہو تے اسی دس دئیے اوے کل تاں نہیں سا کر دے تے آج تاں کرنے آ کہ سرکار آ گئے نے۔ گل سمجھ آ گئی؟ ساڑھے اہتمام دی کوئی وجہ ہے تاکہ سرکار نے جمیں اپنے ولادت والا دن روزہ رکھ کے اس نو زندہ کیتا، انہوں زندہ رکھیا تے ایتھو پتہ چل دے کہ جمیں سرکار دی ولادت دے دن روزہ رکھنا جائز ہے تے ہر او کام کرنا جائز ہے کہ جدی شریعت نے اجازت دیتی ہوئی ہے۔ تو کوئی بھی اعتراض کر کے کوئی دسے بھئی کیڑی شے جدی شریعت نے چنڈیاں دی اجازت نہیں دیتی، اے سارا کچھ کرن دی سب تو بڑی دلیل پتہ کی ہے کہ شریعت نے منع نہیں کیتا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اینیاں دلیلاں اینا کچھ کرن تو بعد پھر ایک مینوں کہنے لگا بس جی مینوں اینا دس دیو میلاد مناونا حلال ہے کہ حرام ہے۔ اینا کچھ کرن تو بعد بھی پونے گھنٹے کی تقریر تو بعد بھی ایک بندہ پھر اینڈ تے اٹھ پیا، میں کہ انہوں لگتا ہے کوئی کسر ہے، کہنے لگا جی مینوں اینا دس دیو میلاد مناونا حلال ہے کہ حرام ہے، مینوں تہاڈی تقریر پلے نہیں پئی۔ میں کہا بھئی کوئی گل ہے پھر بیلیا تیرے واسطے جے تینوں گھنٹے دی سمجھ نہیں نہ آئی تے سمجھ تینوں ہن بھی کوئی نہیں آنی، کیونکہ گلیاں لکڑاں نو اگ
نہیں لگدی تے میرے ورگا نمانا جائے تے کم علم شخص تینوں کی آکھے اے جی مینوں موٹے جی کوئی گل دس دیو تسی تے عالم ہو بس مینوں دس دو حلال ہے کہ حرام ہے میں کہا جڑے حلال دے نے انہاں واسطے حلال ہے جڑے حلال دے نے انہاں واسطے اگلی گل سمجھ آ گئی ہے کہن دی لوڑ تے کوئی نہیں وہ جڑے حلال دے نے انہاں واسطے ہن ٹینشن نہیں لینی لہذا جی میں سرکار نے میں ایک دو اور موٹی موٹی مثال دے دوں حضرات محترم پھر پتہ چلیا جیڑا دن خاص ہوئے اللہ دے بندے دے نال انہوں بھلاونا نہیں چاہیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام غزوہ احد جس دن رونما ہویا سی نا غزوہ احد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاؤ شہادی روایت میں اپنے ایک ایک لفظ دا ذمہ دار ہاں قبر دیاں کندھاں تک غزوہ احد جس دن رونما ہویا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال جس دن غزوہ احد رونما ہویا سی آقا نامدار ہر سال اسے دن چاہیدہ دے سی نا 2 دن پہلوں ہو آندے اور 2 دن بعد ہو آندے اجے نوں داتا حضور دا عرس ہویا ہے یہ 3 دن ہویا ہے جڑے پہلے دن نہیں گئے دوجے دن تر گئے دوجے دن نہیں تیجے دن تر گئے لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا دوجے تیجے والی گل ہی کوئی نہیں فرمایا جڑے دن غزوہ احد رونما ہویا ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اسے دینی شہداء مزار احد دے جناب احد شہداء دے مزارات دے اتے گئے نے حضور نے منبر بھی بچھایا حضور نے تقریر بھی کیتی ہے حضور نے بیان بھی فرمایا گویا کہ شہداء احد دے عرس دی محفل سی آقا علیہ السلام نے پوچھا گیا حضور ایک ہی ہے فرمایا چنگیاں قوماں اپنے شہیداں نو کدی دناں نو فراموش نہیں کر دیاں تے جدوں نبی ہو کے اعلی ہو کے اپنے تو رتبے وچ چھوٹیاں نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں ہر سال تو بعد انہاں دے شہید ہون دے دن دی یاد حضور پہ مناوندے نے تے پھر اسی چھوٹے ہو کے نبیاں دے سلطان دی یاد کیوں نہ منائیے گل سمجھ آ رہی ہے پھر ایک اور مثال سمجھو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی حضرت ابو محذورہ ایک بچپن دے تسی سنیا ہونا علماء دے کولوں کہ وہ اذان دی نقل لاؤن والے بچے سن انہاں بچیاں دے وچ ایک بچہ سی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ دا وی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ دے پتراں بیٹیاں ایک بیٹا بھی سی اے بچے نا حضرت بلال حبشی دے وانگو نا کان تے ہاتھ رکھ کے تے بانگ دی نقل پہ لاوندے سن بانگ دی نقل پہ لاوندے نے تے جدی آواز بڑی سریلی تے سونی تے جدی آواز چوں بلال دا رنگ نظر آندا سی نا قربان جائیے او اذان جڑی ہے نا او حضور نے سن لئی اے ضروری نہیں کہ سامنے سن لن میں تے اعلی حضرت قلم توڑ چھڈیا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان یہ میرے امام نے دسیا اور عقیدہ ساڈا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام لنگ دے پیسہ حضور دے کتی آواز پئی سن لئی آقا علیہ السلام کول گئے تے جدی آواز سارے نوں سونی سی نا حضرت ابو درداء دے پتر دی کہندے نے انہاں دے وال تھوڑے جے لمبے سن تے جدوں کول گئے نا تے حضور نے سر تے ہاتھ پھیر کے فرمایا پھر پڑھے نا پھر پڑھے نا پھر پڑھے نا کہندے انہاں کاند پہلوں تھوڑی جی جھکے جدو یکدم استاد آنے بچہ لے لا کے نعت پڑھدا ہوئے نا تے استاد آ جے جڈا مرضی شعار ہوئے ادھر تے ایک واری بہندا ہے تے پھر نبیاں دا سلطان ہوئے تے سرکار نے جدو سنیا نا تے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب آکھیا پھر پڑھے نا جدو دوجی تریجی واری جھاکا لے گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر پڑھ پھر پڑھ پھر پڑھ میں کہ قربان جاواں جدی آواز مصطفیٰ نو پسند آ جائے جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے دے کہندے نے پیشانی دے والاں تو کہندے او سامنے وال لمبے سن حضور نے انگلی نال بیٹا دے کے نا این پھڑ کے نا تھوڑے جے پیار نال کھچے تے سر تے ہاتھ پھیریا اونے ک وال انگلی چ لے کے نا تے حضور نے چھکے جدوں چھکے نا تے کہندے نے حضور نے پیار کیتا
بڑا شفقت کیتی، نوازیا. کہندے نے بچہ چاؤں چائی جنج ہوندا نا بچے گلی چ کھیڈ دین استاد مل پن، استاد مل پن تے بچہ نسا نسا جدو گھر جاوے نا بھاویں شام نو تے کہندے نے امی امی اج استاد ہوری لبے سن، پیر ہوری لبے سن، دادے ہوری گلی وچ ملے سن، چاچے ہوری ملے سن. میں کیا کڈا خوش قسمت زمانہ سی کہ ابو دردہ دا گھر جا کے سنا کی دیندا پیا لختے جگر امی جی اج آقا ہوری ملے سن، حضور ملے تھے، قربان جاؤں آقا ملے تھے. فرمایا پھر ماں نو چاہ چڑھ گئے، آقا ملے تھے. پھر کیا کہا؟ کہندے نے امی امی اج نا حضور ملے سن تے مل کے نا میرے کولو بانگ بھی سنی سو، میرے کولو بانگ بھی سنی ہو. تے پھر پتا سی نا کرم والے کریم جڑے ہوندے نوازشاں کردے ہوندے نے. کہندے نے پھر آقا کہندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سامنے وال پھڑ کے نا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیاں سے لپیٹا دے کے تے حضور نے سر تے پیار بھی دیتا سی. ماں نے جدو اینی گل سنی نا تے خدا دی قسم میرے رونگٹے جسم دے کھڑے ہو گئے نے اس کفیت نو سمجھ کے. خدا دی عزت دی قسم ابو دردہ دی گھر والی نے پتر نو سینے لا کے آکھیا پتا میرے سر تے ہاتھ رکھ کے قسم کھا. اخے ماں جی او کی؟ پتر میری سوں کھا کے کہہ میں ساری زندگی تینوں ایک قسم دین لگی ہوں. اخے اماں او کی؟ فرمایا تو ساری زندگی اپنے سر دے سارے وال تے کٹائیں گا پر انہاں والاں نو نہ کٹائیں جنوں انگلی وچ مصطفیٰ لپیٹے آئے، انہاں والاں نو نہ کٹائیں جنہاں والاں نو انگلی دے وچ مصطفیٰ لپیٹے آئے. اما او کیوں؟ اخے پترا اس کر کے انہاں والاں نو ویکھ کے انہاں دے صدقے اسی رب دی بارگاہ وچ دعاواں منگیا کران گے. اور میں کہیا بکواس بند کر کمینیا. اور میں کہیا او جڑی شے نو سرکار دا ہاتھ لگ جاوے اور میں کہیا صحابیہ کہندیاں پیاں نے او دی شان ہو جاندی ہے، او دے صدقے اللہ دی بارگاہ وچ دعا منگی جا سکتی ہے. تے پھر مصطفیٰ دے صدقے دعا کیوں نہیں منگی جا سکتی؟ گل سمجھ آ گئی ہے؟ فرمایا انہاں والاں نو کٹائی نہ تینوں میری سوں لگے. اخے ماں میں تیری سوں کی تیرے تو قربان جاواں. اخے نہ والاں نو نہ کٹائی جنہاں نو ہاتھ مصطفیٰ دے لگے نے. اخے او کیوں؟ اخے نہ والاں نو ویکھ کے سرکار دی یاد تازہ ہو جایا کرے گی. صحابیہ نے بھی دس دیتا کہ یادیں منائی جائیں مٹائی نہ جائیں. فرمایا انہاں دے صدقے اسی دعا منگیا کر کے. میں تیزی نال ایک دو اور مثال کر کے گل مکمل کراں. فرمایا ایک اور گل سنو، لیلۃ القدر والی آیت تساں پڑھی ہونی ہے، بڑی مشہور ہے، کسی کو لکی چھپی نہیں ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. میں تواڈے کولوں سوال کرنا بھئی لیلۃ القدر دی شان کیوں اونچی ہے؟ اس رات بولو تو صحیح آ تواڈی چپ جڑی ہے نا بڑے سارے سوال پیدا کر دی. دا مطلب میں ہرگز یہ نہیں کردا پیا کہ علامہ صاحب جڑے نے جمعہ پڑھاندے نے یا خطیب نے تانوں دس دے ککھ نہیں. اے تواڈی چپ پئی دس دی ہے کہ تسی سن دے ہی ککھ نہیں. انجی ہے اساں سن دے ککھ نہیں. اساں آنا ہوندا ہے جدوں پھر بھی آ کے گھڑی مڑی جناب گھڑی ویکھنی ہے. یہی بندے کسی خسریاں دے پیچھے بیٹھے ہونا تے انہاں نوں کہہ دئیے نا آخر تے مہر ملک نے لگنا ہے ویکھ کے جانا. یہ کہڑا ٹائم ہویا فجر بڑی دور ہونی ہے کوئی لاگے دی گل. حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، نفس تے چھری چلاوندے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو. او دسو تے سے بھلے شانو اے کی کیتی جاندے ہو؟ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. تے انہوں جے نہیں سمجھ آئی دعا شیران دی تے ایک اور سن لو. انہوں کدے نہیں جے
او پراؤنا پکھا رہندا جڑا دوواں گھراں دا سانجا، اکو پاسا رکھ ہیرے کھیڑے یکھ یا رانجا. گل کتے دی؟ لیلۃ القدر. اللہ سلامت رکھے. اگلیاں سواریاں ستیاں ڈرائیور ہی سوا دیں جی ہے نا. مریض کے ٹیوٹا چلے پاوے ہولی ہولی جانا، وہ کہتے پا جا کے سوئی نا. جی ہے نا. لہذا عرض پیا کرنا، اللہ سلامت رکھے تو عرض پیا کرنا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جی شان اونچا کیوں ہے؟ یہ قرآن آیا ہے. بھئی تسی یقین منو، علامہ صاحب بھی دس دے ہون گے یقیناً، میں بھی عرض پیا کرنا، ہر سال لیلۃ القدر آؤندی تے قرآن تے اتریا سی ادوں تے لیلۃ القدر آن رہی ہے ہر سال. لیلۃ القدر ہر سال آن رہی ہے. قرآن اتر کے مکمل ہو گیا ادوں سرکار دے ہوندے ہی. 1000 مہینیاں تو بہتر رات ادوں سی، ہن بھی اودیاں اوہی برکتاں ہر سال آندیاں نے. تے میں کہا اے دی شان تے سی قرآن وجہ تو اچھی، تے قرآن تے اتریا ہی ادوں ہی، تے پھر ہر سال کیوں بناندے ہو؟ اکھے مولوی جی قرآن بھاوے ادو اتر کے پورا ہو گیا، برکتاں تے اج بھی پیاں ملدیاں نے نا. او برکتاں تے اج بھی پیاں ملدیاں نے. اور میں کہا جشن ختم قرآن کرنے والے دیا پترا، او مینوں اینی گل دس دے، او جے قرآن مکمل ہو گیا ہوئے تے اج 1400-1500 سال بعد بھی او دیاں برکتاں پوریاں پیاں مل دیاں نے. او میلاد والی رات پاویں ادوں دی لنگ گئی ہے، منانا تے اسی اج بھی نہیں چھڈیا، برکتاں دے دی اج بھی ملنیاں نے. جے لیلۃ القدر دیاں برکتاں ادوں پیاں مل دیاں نے تے شان اج بھی ادا نہیں کٹیا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ دا تاج دے سر تے سجے، او صاحب قرآن دے آن والی رات دا برکت کیویں کٹ سکتی ہے؟ آخری گل سنو، تسی حرم پاک وچ کیڑا کیڑا گیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو. سین حرام وچ ماشاءاللہ، اور اونچا ہاتھ کھڑا کرو. اے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تسا ماشاءاللہ مقام ابراہیم دی زیارت کیتی ہے، زیارت کیتی ہے. او شیشے دے نال اکھاں لا کے ویکھیے تے کدے پیر نے؟ حضرت ابراہیم اللہ دے خلیل دے پیر نے. انجی اساں اکھاں نال ویکھے نے. اللہ کے دعا کرو اللہ تعالیٰ پھر جانا نصیب فرمائے. اساں چم چم اکھاں نال لاونے او پیر، لیکن کتاباں دے اندر آندا ہے ویکھن والے اج بھی ویندے نے. اور پرانے مورخ دستے نے واللہ باللہ تاللہ رب دیاں قسماں چاہ کے آندے نے اللہ دی عزت دی قسم، او جڑے نشان نے نا مقام ابراہیم تے، او جنہیں گو دا کام دیتا سی کعبہ تعمیر کرن وچ، او جتھے پیر لگ گئے، میں تانوں پوچھنا ویکھن والے ویکھ کے کہندے نے اللہ دی عزت دی قسم اے پیر ابراہیم علیہ السلام دے لگ دے ہی نہیں، اے تے حضور دے لگ دے نے. کیونکہ کہندے قدماں دے نشان ویکھن والے اے جج نہیں سی کردے کہ آپ دے پیراں دے نشان اللہ دے خلیل دے تے حبیب دے پیراں دے نشان اکو جائے سن، ویکھن والے جج نہیں کر سکے. لیکن کیونکہ دور ہو سی یقیناً پیر ابراہیم علیہ السلام دے نے. میں تو انہوں پوچھنا ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا تے ترے ہونگے، کتھوں جیاں نو لیاندا نال، کتھوں پھڑیا کتھے کھڑیا، پھر دوسری شادی کیتی اتھوں لیاندا حاجرہ سلام اللہ علیہا دے نال چکر بھی لائے ہونگے، پھر جناب اس جگہ تے چھڑ کے بیابو گیا، حضرت جناب حاجرہ نو اتھے بٹھاتا ہوئے گا، پھر جناب پتر اسماعیل پیدا ہو گیا، پھر جناب ٹائم لنگدا جوان ہو گیا. جوان ہونے تو بعد تعمیر کعبہ دے مراحل آ گئے ہونگے، جدو پیو پترا رل کے کعبے دی تعمیر کیتی ہوئے گی، اور جدو تعمیر مکمل ہو گئی اللہ دے خلیل نے ذبیح اللہ نو آکھیا ویلا کی ویلا ہوئے گا جدو آکھیا ہوئے گا پتر نے پیو نو تے پیو نے پتر نو، پترا نیک کام کیتا ہے دعا نہ مانگ لئیے، دعا نہ مانگ لئیے. تے جناب
ابراہیم علیہ السلام نے آخیا چل پتر ٹھیک ہے دعا میں مانگنا آمین تو کہی جا. دعا منگن والا نبی ہے, آمین وال کہن والا بھی نبی ہے, دعا ہاتھ چان والا ادھر بھی نبی ادھر بھی نبی. فرمایا ایک دعا مانگدا پیا دوسرا آمین کہندا پیا, قبولیت شک کوئی نہیں پر موقع بڑا ہی ڈاڈا سی. بندہ کتے پہنچیا ہوئے نا داتا صاحب دعا تے پنجے ٹائم ہی مانگدا ہے لیکن خاص دعا ادو منگے گا جدو جمعے راتی داتا صاحب دے پیراں ول کھلوتا ہوئے گا. کیوں بھائی خاص جگہ ہے اتنے خاص شاہی منگنی ہے تے اے تے ساڈی تہاڈی دعا ہے انج ہی ہے بھائی مردیاں ربا کلمہ نصیب کر دیں پر نبی نو تے خدشہ ہے ہی نہیں. نبی نو تو یہ خطرہ ہے ہی نہیں کہ نبی نے جناب معاذ اللہ خاتمے برے دا خدشہ ہوئے. نہ ایسا ہو نہیں سکتا, ایمان دا بیڑا غرق ہو جائے گا جڑا سوچے گا بھی. اللہ دے نبی نے پھر خاص کام سی تے پھر کچھ خاص ہی منگیا ہونا ہے. پھر ہاتھ چاہے تے دعا دے لفظ کی ترتیب پائے اللہ قرآن بنا چھڑیا ربنا وبعث فیہم رسولا. سونیا ساڈے وچ کوئی رسول بھیج دے جڑا آخری آنا ہے. ابراہیم علیہ السلام جدو دعا منگی میں تانوں پوچھنا ابراہیم علیہ السلام دنیا دے اوتے کتے نہیں ترے ہونے, کتے نہیں ترے. او بھائی جتھے تر کے مقام ابراہیم تے چڑھے ہون گے اس پتھر تے پیر لائے ہون گے اوے اوتھے بھی تے تر کے ہی گئے ہون گے نا. تے جدوں تر کے گئے نے تے اس پتھر والے قدم ہی کیوں اللہ باقی رکھے. سمجھو سبحان اللہ گھر جا کہہ لیو کوئی گل نہیں, ٹیلی فون جاندے دے جاں گا بھائی فون تے بھی کہہ سکدے ہو بھائی گل پہ کرنا. اوے بھائی تر کے مقام ابراہیم تے گئے ہون گے میں کہ جتھے تر کے گئے باقی نشانے قدم کیوں نہیں باقی رکھے گئے, صرف مقام ابراہیم تے قدم کیوں باقی رکھے گئے. فرمایا ادھر دعا منگی فرمایا پیرا تھلے پتھر موم نالوں ود نرم ہو گیا, پیر پتھر تے کھب گئے پرنٹ ہو گئے چھپ گئے چھاپا لگ گیا اندر ڈیپ ہو گئے. فرمایا جدو اترے تے پیر محفوظ ہو چکے سن اتر کے آکھیا تے ہوئے گا بلکہ میں بھی پوچھیا جدو حرم چ پہلی باری گیا مقام ابراہیم تے نظر پئی میں کہا ربا دل وچ سوال آیا سونے ربا اینا تے دس ابراہیم کتے اور نہیں سی تریا اے قدم کیوں محفوظ کیتے نے. فرمایا چشتی عاصم رضا چشتی میں اس کر کے چلیا اینا پیروں نو محفوظ رکھے ہے تاکہ قیامت تک آن والا ہر حاجی ہر عمرہ کرنے والا جدو ابراہیم دے پیراں وال ویکھے اونوں ایک کوئی گل یاد رہ جائے او کی کہ اے او پیر نے جنہ پیراں تے کھلو کے اللہ دے خلیل نے اللہ دے حبیب نو منگیا سی. اللہ دے خلیل نے اللہ دے حبیب نو منگیا سی. اوے پتہ چلیا ولادت دا ذکر کرنا ہی تے میلاد ہے. اگر میلاد مناونا شرک ہوندا حرام ہوندا اور انہاں بزرگاں دیاں اللہ والیاں دیاں مصطفیٰ دی ولادت تے مصطفیٰ والے دن یاد رکھنا شرک و بدعت ہوندے تے اللہ صحن حرم دے وچ مقام ابراہیم دے اوتے لگے ابراہیم دے پیراں دے نشاناں نو کدی باقی نہ رکھ. گل سمجھ آ گئی ہے نا. لہذا اتو پتہ چلیا یاداں منائیاں جان مٹائیاں نہ جان. اے صحابیہ نے وال باقی رکھ دیتے. حضرت جناب احد چ مصطفیٰ جا کے سال بعد دن منایا پتہ چلیا کہ دن مناونا پھر جناب جدو سرکار تشریف لے گئے اپنی اماں دی قبر اتنے. یہ بھی بڑا رولا ہے ملاشی دے معذرت نال میں اگر 2 منٹ اتنے لے لاں تے معذرت نال اے کیونکہ ایدی عقیدے دے نال تعلق سے اگر واقعہ ہوندا تو میں بے شک نہ سناوندا. تسی کیڑے پیسے ڈاؤندے ہو نالے ایندی ہے نا او بے گل کرنی دا کوئی تے بات دا مقصد ہوندا ہے لیکن مقصد ایمان نو محفوظ کرنا ہے. میری نیت اللہ اس نیکی نو میرے واسطے مردے وقت کلمہ حق کہن دا ذریعہ بنائے. او کی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صرف احد دے میدان تو نہیں گئے. اج کہندے قبراں تے جانا قبراں تے جانا قبراں تے جانا اے بھی حرام جے. وہ کہندے نہیں میں کہیا عقل دیا انیا میں مصطفیٰ نو اپنی ماں دی قبر تے جاندیاں ویکھیا. حضور گئے حضور جدو گئے تے کہندے نے لنگ دے راج مقام ابوا میں جا کے زیارت کیتی ہے اما آمینہ سلام اللہ علیہا دے روزے پاک تے تربت پاک تے ہوتے سرکار جو لنگ دے
تے جدو لنگر لگے نا تے کیونکہ نبی دا ہر کام منشا الہی ہوندا ہے ما ینطق عن الہوا، او جڑا بولے ادو جدو رب بولدا ہے، فرمایا کہ مصطفیٰ دا ہر عمل اللہ دی منشا تے رضا ہے۔ ادھر حضور کہن لگے اللہ دی بارگاہ چرز کیتی سونیا ماں دی قبر تو نہ ہو جاواں، ماں دی قبر تو نہ ہو جاواں۔ آج جو کتے او کمینے جڑے اپنے آپ نو کہندے نے آؤ دین کی باتیں کریں، اسی بھی تر پینے آؤ تو مولوی بھاویں کڈنا پے جائے مسیتوں اسی انہاں نوں نہیں کڈ دے۔ کیوں انہاں بس دو چاہ دے گھٹ لواتے نے، جنہیں ساری عمر نمازاں پڑھیاں وہ تیرے تے حق ہی کوئی نہیں۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا سونیا ربا عرض کیتی اما دی قبر تو نہ ہو جاواں۔ اللہ آکھیا سونیا جا، جبریل امین نوں کال دیتا، فرمایا جا سونے جا تر جا، لنگدا لنگدا پھر مانگ لے، ہو جا زیارت کر لے، لیکن جبرائیل حکم رب جلیل میرے محبوب نو کہہ دیں ماں دی قبر تے جا کے ہاتھ چکن دی کوشش نہ کرے، ہاتھ چکن دی کوشش نہ کرے، ہاتھ نہ چکے۔ تسی ویکھیا نا ایتھے پھر او نا کمینیاں نو منہ کھولن دا موقع ملیا، کہنے لگے ویکھے ہی نا ایمان والے ہوتے تو، ایمان والے نبی کے والدین ہوتے تو، میں کیا اتھے والا نو انگلی لائی سرکار نے، ماں کیا باقی رکھ سرکار دی یاد نو۔ ادھر حضرت انس کہہ رہے نے دسترخوان میلا ہو گیا، سرکار نے ہاتھ پونجے سن، خادمہ نو آکھیا چوک کے اگ میں سٹ دے، کیوں ایک گدلا ہو جاوے تے اسی نو اگ نہیں دھونے ہونے ہاں۔ ادھروں اگ جو کڈیا، مہمان پوچھے لگے سڑیا نہیں، حضرت انس کہنے لگے جنوں ہاتھ سونے دے لگ جنوں سڑ دے نہیں ہوندے، وہ پھر سڑ دے نہیں، وہ نہیں سڑ دے۔ تے میں کہیا جنوں خالی انگلاں لگ جان وہ نہیں سڑیا، تے جدے 9 مہینے پیٹ چ رہیا ہے اس آمنہ دا شان کون بیان کرے؟ وہ آمنہ دا شان کون بیان کرے؟ اما آمنہ دے سلام اللہ علیہا دی قبر تے تر کے کہنے لگا دیکھا ایمان والی ہوتی، نبی کے والدین تو ایمان والے تھے ہی نہیں، تھے ہی نہیں۔ کہنے لگا ویکھیا رو اٹھے جا تے رب نے کہہ چھڑیا ہے، رب نے کہہ چھڑیا ہے سونے دعا نہ منگی۔ میں کیا عقل دیا انیا مینوں اینی گل دس، کسے کافر دی قبر زیارت گاہ ہوندی ہے؟ تانوں نہیں سمجھ آئی؟ او کسے کافر دی قبر تے جان دی اجازت ہوندی ہے؟ تے کہن لگا اگر چلو مان لینے مولوی تیری کہ کافر دی قبر تے جان دی ہی اجازت نہیں، حضور دا جانا ہی اس گل دی علامت ہے کہ سرکار دے والدین بخشے ہوئے نے۔ تے کہنے لگا پھر سرکار نو ہاتھ چاون دی اجازت کیوں نہیں دتی؟ ملا علی قاری جواب دے کے قلم توڑ چھڑیا، فرمایا اے بدبختہ زبان بند رکھ، اللہ نے ہاتھ چکن دی اجازت تا نہیں دتی، سونیا تو ہاتھ چا لیا، لوکی آکھن گے نبی دی ماں دی بخشش بھی دعا نالی ہوئی ہے نا، سونے ہاتھ نہ چکی، اسی کائنات دے تیرے غلام دیاں ماواں نو جنت بھی تیری ماں دے صدقے نال دے رہے ہیں۔ گل سمجھ آ گئی ہے نا بھئی، اسے کہتے ہیں حضور جا کے قبر تے بھی دسیا سال بعد دن منائے جاندے، لہذا اسی وفاداری دا نتیجہ یہ ہے کہ جناب پھر کہنے لگے جی حضور تے چلو جی تے مر کے معاذ اللہ قبر چوکڑے حاضر ناظر تے انج تے میں کہنا ہونا، میں کہنا ایک درویش نو پوچھے نا کہ حاضر ناظر تے یہ وہ ہے نے، حضور ہے ہی نہیں تے او تے مر کے مٹی چ، کہنے لگے تسی دسو جی ہے نے، میں کہا گھر جا کے شیشے وچ اپنی شکل ویکھ، تے جے تیری شکل نو ویکھن تو بعد اپنے گزشتہ گناہ یاد کر، جدو سارے یاد آ جان اکھاں وچوں گناہ لے کے آ کے راتاں کنج گزریاں دن کنج گزرے، تے فرمایا پھر اپنی شکل وال ویکھی، جے بگڑی نہیں نا تے سمجھ جا حضور ہے نے، حضور کی نے، حضور ہے نے،
ورنہ او بنی اسرائیل دے لوگ بھی جڑے رات نو گناہ کردے سن دنے متھے لکھیا ہوندا سی اج اگر تیرے گناہ لکے ہوئے نے تو ٹھیک ٹھاک ہیں تے صدقہ میرے مصطفیٰ دائے اللہ کی دعائے اللہ محفل پاک کران والے کرن والے آن والے میں کم علم تے جناب اتنی حیثیت نہ رکھن والا علماء دے جوڑے سدھے کرن والا اے چند ٹوٹے پھوٹے لفظاں دے نال میں کوشش کیتی کہ کوئی ڈولا مائیا نہیں سنایا تواڈے عقیدے نو مضبوط کرن واسطے میں جڑیاں گلاں دا سہارا لیا اللہ تعالی انہاں نو پلے بنن دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے اے نہ لچکیلا ہے نہ پلپل ہے نہ متزلزل ہے او یہی ہے کہ اہل سنت اہل جنت انشاءاللہ العزیز اس عقیدے نو تھام کے رکھو لہذا ادھر ادھر نہ ویکھو جڑا ادھر ادھر ویکھدا ہے او اجڑ جاندا ہے بہک جاندا ہے اپنا دھیان صرف مدینے وال رکھ تیری زندگی تیری آخرت دا جڑا ہے او بخشش دا سبب تے کامیابی دا او صرف مدینہ ہے تے مدینے والے دی سیرت تے عمل کرنا ہے لہذا ایک گل یاد رکھیا جے جنہیں نماز نہیں پڑھی او دی محفل کوئی نہیں جے او دا میلاد منانا کوئی نہیں جے اگر میلاد والے دن تو فجر دی نماز نہیں پڑھی تیرے میلاد مناؤں دا مقصد کی ہے تیرے میلاد دی محفل وچ حرام دے پیسے ہون تیرے میلاد مناؤں دا مقصد کی ہے لہذا اے چنڈیاں چھنڈیاں بھی لاؤ سارا کچھ کرو لیکن جناب اے دے نال نماز دا خیال کرو جیڑی حضور دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین